اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بایو کیمک نمکیات کا سلسلہ میں نے شروع کیا تھا تو اچانک کچھ طبیعت جو ہے وہ ناساز ہو گئی، لہٰذا اس سلسلے کو منقطع کرنا پڑا۔ اب نئے سرے سے اس کو شروع کر رہے ہیں اور الحمدللہ بفضل تعالی اس سلسلے کو جاری رکھیں گے بشرط زندگی۔ آج جس سالٹ پہ میں بات کروں گا وہ ہے کلکیریا فلور۔ یہ ایک بہت ہی سریع الاثر اپنے اندر یہ فوائد رکھتا ہے، لہذا میں نے اپنے کلینیکل پریکٹس میں اس کو جن جن امراض پہ کامیاب پایا ہے میں ان کا یہاں تذکرہ کروں گا۔ اس کو جو میں نے مفید پایا وہ سر کی گلٹیاں ہیں، بلکہ پورے جسم کے اندر جہاں بھی اندرونی طور پر یا بیرونی طور پر، جسم کے اندر یا باہر سادہ رسولیاں ہوں جن کو لائپوماز کہا جاتا ہے اور فائبروما، ان گلٹیوں کے لیے یہ انتہائی مؤثر ترین سالٹ ہے۔ ان کو تحلیل کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے جو کام ماڈرن میڈیکل سائنس میں آپریشن سے گلٹیوں کا علاج کیا جاتا ہے ان کو نکالا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ گلٹیاں دوبارہ سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس دوا کی بدولت جن جن مریضوں کا علاج کلکیریا فلور سے کیا گیا وہ اس کے بعد 2 سال 3 سال ہو گئے ہیں، ان لوگوں کو دوبارہ گلٹیوں کا وہ دوبارہ جو ہے وہ مرض لاحق نہیں ہوا۔ لہذا اس طرح یہ ایسی گلٹیاں جن کو کینسر کی گلٹیاں شمار نہ کیا گیا ہو، لیکن سادہ رسولیاں جسم کے کسی بھی حصے میں بن جائیں اور جلد بد وضع ہو جائے اور کھردری ہو جائے اور موٹی جلد ہو جائے یا چمبل ٹائپ جو ہے وہ سیاہی مائل ہو جائے، تو اس جلد کو ٹھیک کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی دوا نہیں۔ اس کی مقدار خوراک جو ہے وہ صبح دوپہر شام اور یا شدت مرض کے مطابق دی جا سکتی ہے۔ 6x میں یہ بہت اچھے رزلٹ دیتی ہے اور 6 سے لے کر یعنی 6x سے 12x تک یہ گلٹیوں کو تحلیل کر دیتی ہے، یہ رسولیوں کو تحلیل کر دیتی ہے۔ سر کی گلٹیوں کا میں نے تذکرہ کیا، ایک مریض تھا اور اس شخص نے، اس کی عمر تقریباً کوئی 12-13 سال کا لڑکا تھا، اس کی سر کی جلد جو تھی یا سر کے اوپر جس طرح ایک بڑی بڑی سخت قسم کی رسولیاں بنی ہوئی تھیں، ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن ہوگا۔ کسی نے بتایا، وہ میرے پاس آیا تو میں نے نبض دیکھی تو نبض انتہائی عضلاتی اعصابی تھی۔ قانون مفردہ کی روشنی میں نبض، قارورہ اور اس طرح کی دیگر چیزوں کا مشاہدہ کرنا ازحد ضروری ہے، نہ کہ ہم ایسے ہی بس وہ سالٹ جو ہے وہ کسی کو دے دیں۔ تو میں نے دیکھا کہ عضلاتی اعصابی مریض ہے، گلٹیوں میں درد نہیں ہوتا تھا، سخت گلٹیاں تھیں اور وہ ایک طرح کا وہ سر جو تھا وہ پورے کا پورا اس کا بد وضع ہوا تھا۔ لہذا اللہ کا نام لے کر میں نے
اس سالٹ کو یوز کرانا شروع کر دیا، یعنی کہ صبح دوپہر شام نیم گرم پانی سے، تو قدرت کا کرشمہ دیکھیں کہ اس لڑکے کو 15 دن کے بعد اس کی جو گلٹیاں تھیں وہ پہلے سے بہت کم تھیں، اور میں نے اس کا علاج تقریباً 2 سے 3 ماہ تک کیا، تو اللہ کے فضل سے آج بھی اس کا رابطہ مجھ سے ہے، اور وہ اس کے بعد وہ حیران کن نتائج سامنے آئے۔ اسی طرح ایک ضلع قصور کا شخص تھا، شادی شدہ، اور وہ بات کرنے والی تو نہیں ہے، لیکن اپنے معالجین کے لیے میں یہ بات کروں گا، اس میں کوئی مجھے عار نہیں ہے۔ عضو تناسل کی عین پشت پر ایک جو ہے تقریباً انچ یا پونا انچ کے برابر ایک گلٹی بنی ہوئی تھی جو کہ سخت تھی۔ اب وہ شرم کے مارے وہ کسی کو نام نہیں لیتا تھا، اور حکماء کے پاس وہ جاتا نہیں تھا کہ یہ تو کام آپریشن کا ہے۔ بڑے ڈاکٹروں نے اس نے علاج کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ جی اس کا آپریشن ہوگا۔ لیکن جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بیماری آپ کی ختم ہو جائے گی، لہٰذا میں نے اوپر لگانے کے لیے اور کھانے کے لیے دونوں طرح سے 3x یعنی 3x میں اس کو مرم بنا دی ویزلین میں، تو وہ اس نے اوپر لگانی شروع کر دی، اور کھانے کے لیے 6x میں وہ جو ہے دوا دی۔ تو وہ 1 مہینے کے استعمال سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کو وہ کوئی اس عضو خاص کے اوپر رسولی تھی۔ اب وہ اس نے جو باتیں کی وہ بہت لمبی ہیں، بہرحال میں نے ویڈیو کی لمبا ہونے کی وجہ سے اس کو میں تفصیل نہیں کرتا۔ تو اس طرح کی وہ گلٹی کا بھی خاتمہ اسی دوا کی بدولت ہوا۔ اب اس کے بعد جس طرح آنکھوں کے امراض میں موتیا بند کے مریضوں کا بھی اسی پھولا ہو یا اندر وہ کوئی کسی قسم کی گلٹی ہو، باہر ہو یا اندر ہو، تو اس کا مرکب میں عرق گلاب میں شامل کر کے اس کو آنکھوں میں ڈلواتا بھی ہوں 3x میں، اور 6x میں یا 12x میں اس کو استعمال ویسے بھی کھلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو بواسیر کے مسے ہیں، یہ میرا معمول مطلب ہے کہ جس دوا سے مسوں کا خاتمہ نہ ہوتا ہو تو آپ بھروسے سے اس دوا کو استعمال کریں۔ 30x میں اس دوا کے جو صبح دوپہر اور شام دن میں 3 سے 4 مرتبہ یہ استعمال کریں، اور اسی طریقے سے بیرونی استعمال کے لیے مرم جو ہے 3x میں بنا کے رکھیں۔ کبھی بھی ضرورت پیش نہیں آئی کہ ہمیشہ کے لیے مسے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب دانتوں کے لیے اس دوا کو جتنا میں نے استعمال کروایا ہے شاید کسی نے کروایا ہو۔ مسوڑوں کی بیماریاں، مسوڑے سوج جائیں یا گلٹیاں بن جائیں، یا دانتوں کے عوارضات میں دانت جو ہے بھربھرے ہو جائیں، کہ میں نے اس کا منجن بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ آپ روزانہ سے استعمال کریں۔ خون آنا اور مسوڑوں کا سوج جانا، ٹھنڈا اور گرم لگنا، اور اس طریقے سے یہ چیز گلنا اور سڑنا، دانتوں کی بیماریاں، پھوڑے پڑ جانا یا پانی اور چائے کا ٹھنڈا لگنا، یہ ہر طرح کے مسائل کے لیے کلکیریا فلور جو ہے یہ اس کے غرارے کریں، اس کی کلیاں کریں، اور اس کو ایز اے منجن استعمال کریں۔ اس کے بعد یہ جو ہاتھ پاؤں، کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے
کہ ان کی جلد جو ہے ہاتھوں کی کھردری ہو جاتی ہے اور سفید چھلکے اترتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہارڈ ورکر ہوتے ہیں، ان کے ہتھیلیاں جو ہے پھٹ جاتی ہیں، اس کے لیے بہت کمال درجے کی دوا ہے، مرہم لگائیں، کھائیں اور استعمال کریں، خشکی جو ہے ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح ناک کے اندر بند زکام، عضلاتی زکام ہمیشہ کے لیے جو رہتا ہو، اور ناک کی ہڈی کا بڑھ جانا، اور یہ ایک معمول ہے ہمارے ملک میں کہ اکثر جو ہے طالب علم ہیں یا ایسے نوجوان ہیں، ان کی ناک کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ اب یہ اتنی اعلیٰ قسم کی دوا ہے اس ناک کی ہڈی کو سیدھا کرنے کے لیے اور اس ناک کی ہڈی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اور نتنا جو ہے وہ بد وضع ہو کر وہ ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ علی حاصل قیاس جسم کے اندر کوئی بھی ہڈی اگر ٹیڑھی ہو جائے، بد وضع ہو جائے یا اس کی سطحیں خراب ہو جائیں تو اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اصل میں یہ ہے کیا؟ کیلکیریا فلوریکا یہ ایک ہمارے دانتوں کے اوپر اللہ کریم نے ایک چمکدار لیئر لگائی ہوئی ہے۔ جب یہ اترنا شروع ہو جاتی ہے تو ہمیں ٹھنڈا گرم لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کوٹ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی چمک بنانے کے لیے دانتوں کے اوپر کیلکیریا فلور جو ہے وہ اس کی لیئر ہے۔ اسی طرح بالوں کے اوپر جو چمک نظر آتی ہے ہمیں، یہ بھی کیلکیریا فلور کی تہ ہے۔ جن لوگوں کے بال بدنما اور روکھے اور پھیکے ہو جاتے ہیں، ان کا کیلکیریا فلور جو ہے وہ ان میں کمی ہو جاتی ہے ان کی۔ اللہ حاصل قیاس آنکھوں کے اوپر یہ جو چمک ہے کرینا کے اوپر، یہ آنکھوں کے اوپر بھی کیلکیریا فلور کی، اور تمام جلد کے اوپر جو خوبصورتی اور ایک چمک ہے یہ کیلکیریا فلور کی ہے۔ اب جب آپ اپنا چہرہ پجمردگا دیکھیں یا چہرے کے اوپر ہوائیاں اڑنے لگ جائیں یا چہرہ جتنا مرضی آپ اس کی کریم لگائیں، تیل لگائیں، کچھ کریں، وہ چہرے کی خوبصورتی نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کیلکیریا فلور کی کمی ہے۔ لہذا اس کمی کو دور کرنے کے لیے، عضلاتی عمل جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ آپ اس کو دیں گے، بیرونی طور پر بھی اور اس کو کھانے کے لیے بھی، تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی چہرہ آپ کا سرخ و شاداب، اور بال جو ہیں، بال کا جھڑنے کا عمل جو ہے، اور خشکی اور سکری کا عمل جو ہے، یا بالوں کے روکھے ہونے کا عمل جو ہے، وہ بھی آپ اس کے تیل میں ملا کے استعمال کریں۔ تیل جو ہے وہ لے لیں، سرسوں کا تیل لے لیں، اور اس میں آپ کم از کم 100 گرام میں 30 سے 40 قطرے کیلکیریا فلور 6x میں یا 3x میں وہ شامل کر کے تیل بنا لیں، تو لہذا آپ استعمال کریں۔ اسی طرح مثانے کے اندر جن لوگوں کے پیشاب کی کثرت ہوتی ہے اور مثانہ جو ہے ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اس کو مثانے کی قوت ماسکہ کو بڑھانے کے لیے یہ کھلائیں، الحمدللہ اس سے۔ پھر اس کے علاوہ دل کی جو وریدیں ہیں، دل کی ایک ہوتی ہیں شریانیں اور ایک ہوتی ہیں وریدیں۔ وریدوں کے اندر بال جو سکڑ جائیں تو ان کے اندر تہجر یا سکیڑ واقع ہو جائے تو ان نالیوں کو کھولنے کے لیے کیلکیریا فلور از حد مفید ہے۔ اور گلٹیاں بن جائیں، لوتھڑے بن جائیں اور سانس کی گھٹن پیدا ہو جائے، اور یا دل کی جو شریان وریدیں ہیں وہ ڈھیلی ہو جائیں، اس سے بھی مسائل جو رفع کرنے کے لیے یہ کیلکیریا فلور آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ بھروسے کی دوا ہے۔
اس کے بعد جوڑوں کے درد، یہ وہ باتیں میں کر رہا ہوں جو میرے تجربات سے میں نے جن جن لوگوں کا علاج کیا ہے۔ گٹھیا جو ہے اصل میں جسم کے اندر جو جوڑ یا ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، ہاتھ کی انگلیاں نکرسی مادے یہ جڑ جاتی ہیں اور تحجر مفاصل ہو جاتا ہے۔ عضلاتی اعصابی تحریک میں تحجر مفاصل ہوتا ہے، یعنی جوڑوں کا پتھرا جانا۔ اس کے لیے بھی ان کو سیدھا کرنے کے لیے کچھ ٹائم تو ضرور لگے گا، لیکن الحمدللہ ایسے مریضوں کا علاج کیا ہے جو سالہ سال سے اپنے جو ہے پین کلر دوائیاں اور گٹھیا کی دوائیاں کھا رہے تھے اور ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ لہٰذا میں نے ایسے جو تحجر مفاصل کے مریضوں کو 3 سے 4 ماہ تک دوائی کھلانے کے بعد کلکیریا فلور 12x میں، کلکیریا فلور 6x میں کھلانے سے ان کی ہڈیاں سیدھی ہو گئیں اور ان کا جو ہے وہ نکرسی مادہ اور سوجن اور پتھرائی ہوئی ہڈیاں جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئیں۔ اور آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جن ہڈیوں کے اندر کڑاکے نکلیں، یعنی جوڑ کڑک کڑک کی آواز دیں، ایسے مریضوں کو یہ ضرور استعمال کروائیں۔ پھر عضلاتی اعصابی تحریک میں قبض ہوتی ہے، اکثر قبض ہوتی ہے، شدید قسم کی قبض ہوتی ہے، اور قبض کے بعد بواسیری جو مسے بنتے ہیں تو اکثر ان لوگوں کو قبض ہوتی ہے۔ اس میں لبریکیشن ہو جائے گی، نرمی پیدا ہو کر، اور وہ لبریکیشن کی وجہ سے قبض ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گی۔ اب اس میں ایک آپ معالج ہیں، غور کریں، ایسے مریض جن کو پہلے پاخانہ پہلا حصہ سخت آتا ہو اور بڑی تکلیف کے ساتھ اور اس کے بعد نرمی آ جائے، سمجھ لیں کہ کلکیریا فلور اس کی دوا ہے۔ تو چیر پڑ جائیں، ٹک لگ جائیں، خون آنا شروع ہو جائے، اس کے لیے وہ بہت ہی مفید دوا ہے کہ جن جن لوگوں نے کسی چیز کا آپریشن کروایا ہو، یعنی اگر پتھری کا آپریشن کروایا ہے اور اس کے بعد یا کسی بھی چیز کا آپریٹ کروایا، تو اس کے بعد وہاں جہاں وہ آپریشن کا کٹ لگایا جاتا ہے اس کے بعد وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور زخم جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو تسبیح کی طرح دانے بن جاتے ہیں، چھوٹی 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 گلٹیاں بن جاتی ہیں، وہ جلد خراب ہو جاتی ہے۔ اب اگر ایلوپیتھی میں جایا جائے تو وہ کہیں گے بس ٹھیک ہے، زخم ٹھیک ہے، اب اس گلٹیوں کو ختم کرنے کے لیے کلکیریا فلور سے بڑھ کر کوئی دوائی نہیں ہے۔ آپ اس کو اوپر بھی یوز کروائیں، بیرونی طور پر بھی، اور اس کو خوردنی طور پر بھی، ایسی عورتوں کو جن کے آپریٹ ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو جن کے آپریٹ ہوئے ہیں اور ان کے اوپر اگر دانے بن گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے دانے اس آپریشن والی جگہ پر بن گئے ہیں، تو ان کو تحلیل کرنے کے لیے بہت اعلیٰ دوا ہے۔ ایسی خواتین کا میں نے علاج کیا ہے جن کے اندر جو کہ آپریشن سے ان کو پانی کی تھیلیاں اور یا ریم کی اندر رسولیاں، یہ ان کی وجہ سے بے اولادی ہوتی تھی، ان کی وجہ سے نسوانی آوازات ہوتے تھے۔ الحمدللہ کلکیریا فلور صبح دوپہر شام دینے سے وہ ریم کی رسولیاں تحلیل ہو جاتی ہیں اور پانی کی جو تھیلیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، تو الحمدللہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لہذا ریم بالکل مکمل طور پر صاف ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پستانوں کی گلٹیاں، پستانوں کے اندر سادہ گلٹیاں، یہ نہیں ہے کینسر کی گلٹیاں، سادہ گلٹیاں تحلیل کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی دوائی نہیں ہے۔ کلکیریا فلور صبح دوپہر شام استعمال کروائیں تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک معجزاتی علاج آپ کے سامنے، کہ اس کے مزاجی طور پر اگر آپ نے اس کو چھوٹی طاقت میں استعمال کرنا ہے، یعنی 6 سے
3x 6x 12x تک تو یہ گلٹیاں اور رسولیوں کو تحلیل کرے گا، اور قانون مفردہ کے معالجین اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ اس کا مزاج کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایسی عورتیں جو کہ بچہ جننے کے بعد، جنہوں نے 3 4 4 5 بچے جنے ہیں اور ان کے پیٹ لٹک گئے ہیں اور بدوضع ہو گئے ہیں، ان کو آپ اونچی طاقت میں 200 میں یا 30 میں ایکس میں یہ دوا استعمال کروائیں گے تو ان کے جو پیٹ لٹکے ہوئے ہیں اور وہ اپنی جگہ پہ آ جائیں گے اور ان کی جو جسامت ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اب باتیں تو بہت ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عام طور پر جو مشاہدات ہیں ان کا تذکرہ اگر کیا جائے تو سینکڑوں مریضوں کے واقعات ہیں جو کہ میرے مشاہدے میں آئے ہیں اور جن کا علاج میں نے کیا ہے۔ ان میں سے میں نے آپ کو چند جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ سمجھانے کے لیے ایک جو ہے 1 2 باتیں ہیں جو ہیں وہ سامنے رکھیں تو پھر ساری سمجھ آ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آئندہ جو ہے کسی دوسرے سالٹ پہ جلدی بات ہوگی، تو اسی کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔